کیا ہم دوسروں کی اصلاح کر سکتے ہیں؟ اور ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم سکھانے کے قابل ہو گئے؟ تو میں نے بتا دیا کیسے پتہ چلتا ہے. دلیل انسان کی زندگی ہوتی ہے، دلیل انسان کا علم ہوتا ہے. اور آپ کو میں ایک بات کہہ دوں، ہر سکھانے والے کو استاد سمجھ لیں، گائیڈ سمجھ لیں، کچھ بھی سمجھ لیں، کہ اپنی نظر میں تو اسے دیکھیں. اب میں تو ایک دفعہ ایک بار ہی بیان کر دیتا ہوں، تو بڑی ایک سادہ سی بات ہے. سعود عرب کی دنیا میں کوئی استاد ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی گرو ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی ڈسائپل ہے، کوئی مرید ہے، کوئی مرشد ہے. اللہ کی نظر میں سارے بندے ہیں. اللہ کی نظر میں کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی اوپر نہیں کا. اللہ کی نظر کیا اللہ یہ کہے کہ جی فلاں استاد صاحب آئے ہیں؟ اللہ تو نہیں ایسے کرتا. اس کی نظر میں تو بندہ ہے اللہ کا. تو جب انسان کو پتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہی رہے گا تو اسے طالب علم ہی رہنا ہے. یہ لوگ ہوتے ہیں جو اس کو بناتے ہیں، اور جو لوگ اس کو بناتے ہیں وہ اس کی آزمائش ہوتی ہے، اور وہی اس کی ساری سٹرگل ہوتی ہے کہ اس نے اس میں سے آخرت تک بچ کے کیسے نکلنا ہے. اللہ ہی بچانے والا ہے. اس خرابے میں کون بچتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی نکال سکتا ہے کسی کو. تو اب بات آئی کہ کیا دلیل میں دلیل کی بھی بات کر دوں. دلیل ایک تو ہوتی ہے زندگی، اور ایک خاص دلیل بھی عطا ہوتی ہے. میرے استاد ہیں نا جی، پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب، اللہ ان کے درجات بلند کرے. وٹ اے میگنیفیسنٹ نالج، وٹ اے بیوٹیفل نالج، سبحان ربی العالی. اچھا، تو ملاقات ہی نہیں ہوئی، 4 سال ہو گئے ہیں. اس دفعہ کوشش کرتا ہوں، اللہ کرے کوئی رسائی ہو. ہاں، مصروفیت ہی ان کی ایسی ہے. اچھا، یہ بھی چلیں، ایک اور ہی طرح کی بات ہے. بہرحال یہ جو دلیل ہوتی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ اتھارٹی عطا کرتا ہے ہر اس شخص کو جو مسلسل سیکھنے کے عمل سے گزرتا رہتا ہے. وہ اتھارٹی کیا ہوتی ہے کہ میرے استاد کو یہ اتھارٹی عطا کی گئی ہے کہ اللہ ترجیح اول ہے، اللہ از دا ٹاپ پرائرٹی. یہ ان کے پاس اتھارٹی ہے، یہ ان کی دلیل ہے، اس کا کوئی توڑ نہیں ہے. اسی طرح آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو کریٹ اے کمپیریزن. میں طالب علم ہوں، لیکن میں چونکہ یہاں پر بول رہا ہوں اور میرا ایک ایجنڈا ہے. ذرا تھوڑا سا لگے تو ایجنڈے پہ بات ذرا لمبی ہو جائے گی، چھوڑ ہی دیتے ہیں. تو میرا ایک ایجنڈا ہے، میرا ایک پرسپیکٹو ہے، ایک کانسیپٹ ہے، اور مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میرے پاس کیا دلیل ہے. اس کا مطلب ہے کہ میری جاب کیا ہے. یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ منہ اٹھا کے آ جاؤں اور میں مطلب شروع ہو جاؤں کسی بھی سے. آپ کا کیا خیال ہے میں سبجیکٹ کیسے چنتا ہوں؟ مجھے یہ کیسے پتہ چلتا ہے میں نے کیا بولنا ہے؟ میں اپنے فیلڈ آف ایکسپرٹیز کے اندر اندر رہتا ہوں. یہی میری دلیل ہوتی ہے. تو میری دلیل اسپرچویلٹی کا رد ہے، روحانیت کا رد ہے. کروں گا، آہستہ آہستہ کر رہا ہوں، بڑی حکمت سے کر رہا ہوں. لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس پیدا کرنا ہے کہ اپنے دین کی طرف واپس آئیں، اپنے مذہب کی طرف واپس آئیں. یہ اسپرچویلٹی سے ارب گنا زیادہ ایڈوانس اور تیز ترین ہے، اور اللہ کا مقصود ہے. اللہ کا مقصود روحانیت نہیں ہے. ابھی کچھ لوگوں کو اعتراض ہوگا، لیکن جب آگے ویڈیوز آنی شروع ہوئیں گی تو ابھی اختلاف جن کو ہے وہ رکھیے اختلاف، کوئی بات نہیں. اینٹی اسپرچویلٹی کے لیے آیا ہوں، یعنی مراقبوں کے خلاف آیا ہوں، لا آف اٹریکشنز کے خلاف آیا ہوں، پریزنٹ مومنٹ لمحہ موجودوں کے خلاف آیا ہوں، ڈیپ بریدنگ کے خلاف آیا ہوں. اس کے بعد یہ جو کچھ چیزیں پھر ابھی نہیں کرنے والی ہیں، آہستہ آہستہ ہی بات کریں گے ان کے اوپر. بہت ساری چیزوں کا رد کرنے کے لیے آیا ہوں. وہ میری دلیل ہے، وہ اللہ نے مجھے عطا کی ہے. اور وہ عطا پتہ کیسے ہوتی ہے؟ وہ عطا بھی ایسے نہیں ہوتی کہ خوابوں میں آپ کو کوئی پیالہ ملتا ہے یا آپ کو کوئی ٹوپیاں ملتی ہیں یا کوئی بابے آپ کو دیتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ جب اپنے خون کے تالاب میں اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں نا، تو آپ اپنی وزڈم اٹھاتے ہیں. اپنا عرفان آپ کو اپنے پاؤں میں سے ملتا ہے، اور وہ خون کے تالاب کے اندر سے جب آپ اٹھاتے ہیں تو وہ نچڑا ہوا ہوتا ہے، اور وہ آپ کا اپنا ہی بلڈ ہے، آپ کی اپنی جان ہے، آپ پر بیتی ہے.